کے بعد کے ساتھ مجھے صاحب جب خاتم ہوا فوج شاہ کا کوثر قافلہ گیا پیاسے سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا حفظ اتحاد یہ دعویٰ اکبر کے بعد کون سا تعزیز کا محل اب مجھ کو ایک برس کے برابر ہے ایک پلے بتایا گیا ہے شجر زندگی بہت آیا گیا ہے ایک جہاں چھری گلا باجو چلتی تو خوب تاج جال کے ساتھ یہ جال کے ساتھ ہم سب کے بات فرق سے جانے کو رہ گئے سر پینے کوش کے بہانے کو رہ گئے پسر جا پڑی نظر چلائے دل کو تھاک کے سلطان بہربار سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر اکبر ڈھونے گوئے اکبر ڈھونے گوئے بولے پدر کونی میں قربان آپی عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے پھکتا ہے قلب جل رہے ہیں سب جگر کے خاک چھڑکو میری ذرا پجو پانی کہیں سے پاستے ہیں چلتے ہیں غفلت کے تمہیں کو نیند ہے شبی کیا کرے چلایا فوج کو پسر ساتھ نہ بکار لو گھیر لو اس
حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پڑے سوالوں کے لے کر رسالہ دار کرتا ہے تن سے سرے بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجادے لوہا گر خیمے سے نکلے بیوی دلی تحت عرش حضرت زینب کی بہن سے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی ابھی کی کمائی ہے کس طرح دریا کے سونے کی رازت سونے کی رازت رستہ دے زمین کے فلک کی ستائیوں میں اپنے جائے واجب أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب الحوض والكوثر والتاج والمحبر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأحمر والجبين الأسحر والحسب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القشي الهاشمي المقعي البهي الطعامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اس بات پر گفتگو ہے اس منصب خداوندی کے حوالے سے کہ اس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا کہ جو کامل ہے ایک ایسا منصب جسے کوئی ناقص
کبھی بھی درک نہیں کر سکتا، کیونکہ نفس کمال کی معرفت حاصل کر لے یہ ممکن نہیں ہے، کمال کو درک کر لے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے کہ نفس کبھی بھی کمال کو درک نہیں کر سکتا، بلکہ کمال کو درک کرنے کے لیے باکمال ہونا ضروری ہے اور شرط ہے۔ اگر باکمال ہے تو کمال کو درک کر سکتا ہے، اور اگر ناقص ہے تو ناقص رہ کے کمال حقیقی کی معرفت حاصل کرنا یہ ناممکن ہے۔ کون کتنا بڑا عالم ہے اور کتنا پڑھا لکھا ہے اس کا فیصلہ کوئی جاہل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم میں کمال ہے اور جہالت ایک نقص ہے۔ نقص کے ساتھ کمال کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کون کتنا بڑا عالم ہے اس کا فیصلہ بھی صاحب علم کرے۔ ایک عالم ہی عالم کی عظمت اور بلندی اور اس کے علم کی گہرائی کے بارے میں خبر دے سکتا ہے اور بتا سکتا ہے۔ جہالت کبھی بھی علم کی بلندیوں کو اور اس کی معرفت نہیں حاصل کر سکتی۔ یہ ایک عنوان ہے اور یہ قانون خدا بندی ہے کہ کمال یہ چیز ہمارا اور آپ کا بھی یہ جسے کہنا چاہیے فطرت ہے اور نیچر ہے، اور اس دنیا یعنی گردش لیل و نہار اس کے حوالے سے بھی کہ نفس کسی بھی صورت میں کمال کو نہ درک کر سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے۔ اور کمال بھی وہ کمال کہ جسے اللہ نے منتخب کیا ہو اور جس کا اللہ نے انتخاب کیا ہو۔ ہمارا انتخاب اور ہے، ایک عالم کا انتخاب اور ہوگا، ایک مجتہد کا انتخاب اور ہوگا، نبی اور معصوم کا انتخاب اور ہے، لیکن اللہ کا انتخاب جیسے جیسے شخصیت کا خود اپنا معیار، شخصیت کا خود اپنا معیار یعنی منتخب کرنے والے کا معیار بلند ہوتا جائے گا، ویسے ویسے اس کے انتخاب کا معیار بھی بلند ہوتا جائے گا۔ ایک پست جب بھی منتخب کرے گا تو پست کو منتخب کرے گا، ایک بلند جب بھی انتخاب کرے گا تو کسی بلند کا انتخاب کرے گا۔ ہم انتخاب کریں گے تو اپنی سطح علمی اور اپنی استعداد کے مطابق، ایک عالم انتخاب کرے گا تو اپنی استعداد اور اپنی سطح علمی کے مطابق، ایک مجتہد جب کسی کا انتخاب کرے گا تو وہ اپنے اعتبار سے دیکھے گا، اس کے اعتبار سے انتخاب کرے گا۔ لیکن جب اللہ کسی کو منتخب کرے، اللہ جب کسی کا انتخاب کرے تو اس کا انتخاب بھی اسی اعتبار کا ہوگا اور اسی بلندی کا ہوگا کہ جس بلندی کا خدا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، جو کچھ بھی اس کائنات میں پایا جاتا ہے اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے، اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے، وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ توجہ رکھیے گا، جو کچھ بھی اس کائنات میں، اور اگر کامل کوئی ذات ہے تو وہ ہے صرف اور صرف معصوم کی ذات، اور معصوم میں بھی وہ معصوم کے جو عصمت مطلقہ کا حامل ہو، جس کے پاس عصمت مطلقہ پایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غور کیجیے گا کہ وہ ہم کو اور آپ کو نہیں بنانا چاہتا، اس کا مقصد خلقت ہم اور آپ نہیں تھے، وہ ہمیں اور آپ کو نہیں پیدا کرنا چاہتا، بلکہ وہ انہیں پیدا کرنا چاہتا تھا، انہیں خلق کرنا چاہتا۔ توجہ رکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کا مقصد خلقت، مقصد تخلیق یہ تھے، انہیں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی اس نے خلق فرما دیا۔ اللہ کا لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو کچھ بھی نہ پیدا کرتا۔ تو اللہ کا مقصد خلقت ان کی ذات بالا صفات، اللہ نے ان کو خلق کیا اور ان کو خلق کرنا اس کا مقصد تھا۔ ہمیں اور آپ کو خلق کرنا یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، ہمیں اور آپ کو نہیں، ان کو خلق کرنا مقصد تھا۔ اور یہ بات بھی ذہن رہے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا تو نبوت اور رسالت اور امامت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اور فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ نے انہیں خلق کیا ہے تو رسالت کے منصب کے لیے نہیں، نبوت کے منصب کے لیے نہیں، بلکہ انہیں پیدا کیا تو اپنے لیے۔ کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق،
میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انہیں خلق کر دیا. تو خدا نے اگر انہیں خلق کیا ہے، انہیں پیدا کیا ہے تو اپنے لیے پیدا کیا ہے. توجہ رکھیے، اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے لیے خلق فرمایا ہے. خدا یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا ہو کہ جس کا میں محبوب کہلاؤں اور وہ میرا حبیب بن جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. کوئی ایسی ذات ہو کہ جس کے ہم محبوب کہلائیں اور جو ہماری غور فرمائیے. آپ یہ منصب نبوت اور رسالت کہاں سے آیا درمیان میں؟ تو یہ اس کا لطف و کرم ہے، یہ اس کا لطف و کرم ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے لیے لازم نہیں تھا، اللہ پہ واجب نہیں تھا کہ وہ ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کا انتظام کرے. اللہ کے لیے یہ واجب نہیں تھا کہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے ائمہ کو بھیجے. یہ نبی اور امام جو آئے ہیں تو یہ لازم اور واجب ہونے کی وجہ سے نہیں، اللہ کے لطف و کرم کی وجہ سے. اور فرمائیے گا، معصوم نے فرمایا نا، انسان کے ذہن کو اللہ نے ہر انسان کو ایک چیز دی ہے کہ جسے عقل کہا جاتا ہے، جسے ادراک کہا جاتا ہے. ہر انسان کو اللہ نے عقل و فہم و شعور و ادراک کا مالک قرار دیا ہے اور حکم ہے کہ اپنی اس عقل کا استعمال بھی کرو، اپنی اس عقل کو بروئے کار بھی لے آؤ. اور جب تم عقل کو استعمال بروئے کار لاؤ گے تو اللہ کے وجود کو سمجھ سکتے ہو، اپنے خالق کی معرفت حاصل کر سکتے ہو صرف عقل کے وسیلے سے. یعنی عقل اللہ کی جانب سے ہمارے اوپر بہت بڑی حجت تھی، صرف اس کی بنیاد کے اوپر اللہ کو سمجھا جا سکتا تھا. توجہ رکھیے گا. اور اسی کی بنیاد پہ اللہ ہم سے مواخذہ کر سکتا تھا کہ تم نے ہمیں کیوں نہ جانا، تم نے ہماری معرفت کیوں نہیں حاصل کی. ہم نے تمہیں عقل دی تھی نا، تم کائنات میں دیکھ رہے تھے کوئی شے بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، تو یہ تم نے کیوں نہیں خیال کیا کہ جب کوئی شے بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئی. تمہیں غور کرنا چاہیے تھا، فکر کرنا چاہیے تھا. تم نے غور و فکر نہیں کیا، لہذا تمہیں عذاب کا شکار ہونا پڑے گا. اللہ کی صرف عقل کی بنیاد پہ ہم سے مواخذہ کر سکتا تھا، سوال کر سکتا تھا، لیکن اس کا لطف و کرم دیکھیے کہ جہاں اس نے باطنی ہادی کا انتظام کیا وہی اس نے ظاہری ہادی کا انتظام بھی کیا. 1,24,000 انبیاء بھی بھیجے، 12 اماموں کی فہرست بھی تیار کی. توجہ رکھیے گا. لیکن یہ جو کچھ آ رہا ہے اماموں کی شکل میں، یہ جو کچھ آ رہا ہے انبیاء کی شکل میں، یہ اس کے لطف و کرم کی بنیاد پہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والا. کا انتظام ہے، یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم پہ لطف و کرم کیا کہ صرف ہماری عقلوں پہ ہم کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہادی کا کہ وہ کہ جو ہماری عقلوں کے ضم کو چھوڑاتا رہے، وہ کہ جو ہمیں متوجہ کرتا رہے، وہ کہ جو ہمیں آگاہ کرتا رہے اور ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرتا رہے. اس ہادی کا بھی اللہ نے انتظام کیا. لیکن مقصد خلقت ان کا نبوت ہے، نہ مقصد خلقت امامت ہے، نہ ان کا مقصد خلقت رسالت ہے، بلکہ ان کو اللہ نے صرف اپنے لیے پیدا کیا تھا، صرف اپنے لیے. یہ اور بات ہے کہ اس نے آپ کے لیے بھیج دیا تو یہ اس میں اس کا لطف و کرم شامل ہے کہ جس کی بنیاد پہ قدرت نے انتظام کیا اور آپ کے حوالے کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ اب کیا خالی اللہ کا محبوب اور اللہ کے حبیب یہی ذات والا صفات ہے؟ کیا کوئی اور اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا؟ کیا کوئی اور اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا؟ قدرت نے آواز دی نہیں، ہم نے تمہارا بھی خیال رکھا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ کو واقعا دوست رکھتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں دوست رکھے تو ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو. پتہ چلا صلی اللہ علیہ محمد
اتباع کرو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دوست رکھے، اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے، اللہ کی مودت اور اللہ کی الفت تمہیں حاصل ہو جائے، تو ان کی پیروی، ان کی اتباع، ان کی تقلید اور ان کے نقش قدم پہ تمہیں چلنا پڑے گا۔ ہمیں پتہ چلا کہ جو بلا شرط اللہ کا محبوب ہے اسے محمد و آل محمد کہتے ہیں، اور جو محمد و آل محمد کی پیروی میں اللہ کی محبت کو حاصل کرے اسے امتی کہا جاتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے انہیں خلق کیا، صرف اپنے لیے خلق کیا تھا، ان کا کوئی اور دوسرا مقصد نہیں تھا، اور چونکہ اپنے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر انسان اگر دوست رکھتا ہے تو اپنے ہم جنس کو دوست رکھتا ہے، توجہ رکھیے گا، بلکہ یہ عنوان ہوتا ہے انسانی فطرت اور نیچر کے اعتبار سے کہ جسے اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ ہو کہ جو ہمارا ہم جنس ہو، وہ ہمارے جیسا ہو۔ تو اب قدرت کو، اللہ کو ایک دوست چاہیے تھا، ایک محب چاہیے تھا، ایک حبیب چاہیے تھا، تو خدا جیسا ہے کم سے کم کچھ تو صفات اس کے خدا نہ ہو لیکن خدا کے صفات کا حامل تو ہو، اسی لیے خود نور تھا تو انہیں بھی نور سے خلق فرمایا، خود نور تھا تو خود انہیں بھی اللہ نے نور سے خلق فرمایا کہ دیکھو میں بھی نور ہوں، یہ بھی نور ہے، تو ہم جنس ہونا چاہیے۔ کتاب کا نام ہے جاذبہ و دافع علی بن ابی طالب، لکھنے والے شہید مطہری ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک کوے اور ایک سارس میں دوستی ہو گئی، بڑی عجیب دوستی تھی، لوگوں کو اس دوستی نے حیران اور پریشان کر دیا کہ کوا کالا، آتش شکل، مکروہ آواز اس کی کوئی پسند نہیں کرتا، آج تک کسی کے چمن میں کوا نظر نہ آیا ہوگا، اگر آ جائے تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے، ایسا جانور کوئی پالتا ہوا کوے کو نظر نہیں آئے گا، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن اسی کے مقابلے میں سارا سفید حسین خوبصورت جانور، یہ آخر دوستی کیسے ہو گئی؟ یہ ایک دوستی کیسے ہو گئی؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، توجہ فرمائیے گا۔ تو لوگوں نے غور کیا تو دونوں میں ایک ہم آہنگی اور ایک مطابقت نظر آئی۔ وہ ہم آہنگی کیا تھی کہ دونوں کے پیروں میں لنگ پایا جاتا تھا، تو دوستی کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے دیکھا کہ یہ بھی ہمارے جیسا ہے، اس نے دیکھا وہ بھی ہمارے جیسا ہے، تو تعلقات برقرار ہو کے، توجہ رکھیے گا۔ تو بات صرف اتنی پہنچانی ہے کہ انسان اپنے ہمجنس کو تلاش کرتا ہے، اپنے جیسے کو ڈھونڈتا ہے دوستی کے لیے، اپنے جیسے کو تلاش کرتا ہے دوستی کے لیے۔ خداوند عالم کو اپنا حبیب چاہیے تھا، لہذا چونکہ خود نور سے خلق، خود نور ہے، لہذا خلق بھی کیا تو انہیں بھی اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بنایا خدا نے اپنے جیسا تھا، بھیج ہمارے جیسا دے دیا۔ ایک اللہ پر محمد یہ اس کے لطف و کرم کی بنیاد پہ وہ خدا کی نور سے خلق ہوئے، ان کی خلقت نور سے ہوئی ہے۔ ہم کبھی بھی ان کا موقع اس لیے کہ ہماری خلقت آگ مٹی پانی اور ہوا سے ہوئی، ان کی خلقت نور سے ہوئی ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے اور تشیعوں کا یہ اعتقاد ہے کہ اہل بیت اور محمد علی محمد کی خلقت نور سے ہوئی ہے۔ پھر اگر نور سے ہوئی ہے تو ہمارے جیسا بنا کے کیوں بھیجا؟ توجہ رکھیے گا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، خود ہی خدا کہہ رہا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنا وجہ پیدا کر دیا؟ نہیں، تمہارا مقصد ہے خلقت ہے، تمہیں کسی مقصد کے تحت اب اس مقصد سے آگاہ کرنا تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ قرآن بتا رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے تمہیں اگر پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے مقصد اور غرض کے تحت پیدا کیا ہے، تو ٹھیک ہے، یہی بتانا تھا نا کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، اسی بات کی خبر دینی تھی نا کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، اسی بات سے آگاہ کرنا تھا نا کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اسی بات سے ہمیں آگاہ کرنا تھا کہ ہمیں حج و زکات و خمس وغیرہ ادا کرنا تھی، پر یہی کام تھا۔ تو ٹھیک ہے، نبی کو بھیجنے کی کون سی ضرورت تھی؟ اللہ کسی ملک کو بھیج دیتا، کسی فرشتے کو بھیج دیتا کہ جاؤ جا کے بتاؤ کہ نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے، حج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، زکات دینا ہے تو کیسے دینا ہے، واجبات پہ عمل کرنا ہے تو کس طرح سے کیا، جا کے آتا فرشتہ ہمارے سامنے آ کر کے بتا دیتا، توجہ رکھیے گا، بتا دیتا اور ہم کرنے لگتے، بے شک کرنے لگتے، لیکن دو عنوان پایا جاتا تھا، توجہ رکھیے گا۔ ایک عنوان یہ کہ ملک کہتا تو ڈر کے کرتے، دوسرا عنوان یہ کہ فرشتہ کہتا تو ڈر کے کرتے۔ توجہ رکھیے گا، فرشتہ کہتا تو ڈر کے کرتے۔ ایک عنوان یہ کہ ملک کہتا تو ڈر کے کرتے، دوسرا عنوان یہ کہ فرشتہ کہتا تو ڈر کے کرتے۔
غور فرمائیے گا، وہ نہ ہماری صورت کا، نہ ہماری شکل کا، نہ ہماری قد و کاٹھی کا، وہ بلند اور بالا مخلوق کے جس کے پر ہے اور کیا کیا اس کی تعبیرات ہے، مجھے اس میں نہیں جانا، نہ اس میں مجھے بحث ہے. بہرحال اس کی شکل و صورت ہم سے مختلف ہے. وہ ہمارے سامنے آ کے کہتا نماز پڑھو تو جسے کہہ دیجیے ہاتھ میں پڑھ لیتے، وہ کہتا روزہ رکھو تو ڈر کے مارے روزہ رکھ لیتے، وہ کہتا حج کرنے کے لیے جاؤ تو ڈر کے مارے چلے جاتے. توجہ رکھیے گا، اور اللہ کو ڈر اور خوف والی عبادت نہیں چاہیے تھی. نماز پڑھتا انسان لیکن ذہن میں بات آتی ہے ہم سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ ہم سے کہہ رہے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، یہ ہم سے کہہ رہے ہیں حج و زکات و خمس ادا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ان کو تو نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے. اگر ان کو سردی اور گرمی لگتی تو ان کو پتا ہوتا کہ کڑکڑاتے ہوئے جاڑے میں سویرے سویرے اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے. توجہ رکھیے گا، ان کو بھوک لگتی نہ پیاس لگتی. اگر ان کو بھوک و پیاس لگتی تو ان کو پتا ہوتا کہ گرمی کی شدت میں صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے پیاسے رہ کے روزہ رہنا کتنا سخت کام ہے. یہ ان کو سفر کی تکان وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے، پر ہدایت جہاں پہنچ جائے، لیکن ان کو کچھ احساس نہیں کہ سفر کرنا کتنا مشکل ہے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ سفر کرنے میں کتنی صعوبت، کتنی مشقت، کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو ان کو پتا ہوتا کہ حج کرنے جانا کتنی زحمت کا کام ہے. انہوں نے کبھی اگر محنت سے پیسہ کمایا ہوتا، زحمت کی ہوتی اور محنت سے پیسہ حاصل کیا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا کہ اپنی محنت کا کمایا ہوا پیسہ کسی کو عطا کر دینا کتنا سخت کام ہے. توجہ رکھیے گا، انسان کے ذہن میں یہ بات آتی کہ نہیں آتی. لہذا ضرورت تھی ایک ایسے کی کہ جو اس دنیا میں آئے، یہ اس دنیا میں آئے کہ جسے بھوک بھی لگتی ہو، جسے پیاس بھی لگتی ہو، کہ جو اس کائنات کی تکلیفوں اس کے اوپر آئے ہوں تو اسے درد بھی ہوتا ہو، مشقت بھی ہوتی ہو، پر نماز پڑھنے کا حکم نہ دے. پہلے وہ نماز پڑھے اور پھر کہے کہ آؤ نماز پڑھو. وہ دن بھر میں 51 رکعت نماز پڑھے تب ہم سے کہے کہ آؤ 17 رکعت نماز پڑھو. وہ 3 مہینے کا روزہ رکھے پھر ہم سے مطالبہ کرے کہ آؤ 1 مہینے کا روزہ رکھو. وہ اپنی زندگی کا سارا سرمایہ خدا کی راہ میں لٹا دے پھر ہم سے کہے کہ اپنے مال میں سے تھوڑا سا غریبوں کے اوپر خرچ کر دو. توجہ رکھیے گا، ایک ایسے کی ضرورت تھی. لہذا نبی کو بھیجا گیا اور نبی کا طریقہ تبلیغ بھی یہی تھا کہ نبی نے لوگوں کو زبان سے دعوت عمل کم دی ہے، عمل اور کردار کے ذریعے سے راہ راست زیادہ دکھایا ہے. ایک صلاح پڑھ محمد ایک ایسے کی ضرورت تھی کہ جو آتا اور آ کر کے بتاتا. لہذا نبی اس دنیا میں آئے، انہوں نے ہر عمل کی دعوت دینے سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا کہ دیکھو ہم تمہارے سامنے اعلیٰ ترین نمونہ رکھ رہے ہیں، اب تم سے مطالبہ ہے کہ تم بھی اس پہ عمل کرو. توجہ رکھیے گا، اب انسان کو نہ کوئی جھجک ہوئی نہ پریشانی ہوئی، آسانی سے نماز بھی پڑھنے لگا، آسانی سے روزہ بھی رکھنے لگا، آسانی سے واجبات پہ عمل بھی کرنے لگا. کیوں؟ کہ اس کے سامنے اعلیٰ ترین نمونہ آ گیا. اعلیٰ ترین نمونہ خود پیش کر رہا ہے. کم کا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے کہ بھئی تم سے اتنا مطالبہ نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں. وہ اتنی نماز پڑھتا تھا کہ قرآن نے آگے بڑھ کے کہا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ابھی آپ نماز پڑھیے لیکن اتنا راتوں کو نہ کھڑے ہوئیے کہ پیروں میں ورم آ جائے، تھوڑا سا آرام بھی کر لیجئے. ہم کو آرام سے سونے کا حکم ہے، اطمینان سے آرام کرنے کا حکم ہے، نیند پوری لینے کا حکم ہے. کہ ہم تم سے صرف 17 رکعت، 2 رکعت صبح. نیند کا خیال ہے 8 رکعت بھی صبح رکھی جا سکتی تھی. اللہ کی حکمت دیکھیے، توجہ رکھیے گا، اللہ کی حکمت دیکھیے. 8 رکعت نماز بھی صبح رکھی جا سکتی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وجہ یہی ہے، احکام ایک ایسی شے کا نام ہے. یہ جتنے واجبات اور مستحبات ہیں، کوئی بڑے سے بڑا مجتہد بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اگر اس شے کو واجب کیا ہے تو اس کی حکمت یہ ہے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا اس کی حکمت کے حوالے سے کہ اللہ کے اس واجب کے رکھنے یا اس کی عدد یا اس کے ٹائم یا کوئی بھی چیز ہو اس کے حوالے سے کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ اللہ نے اگر صبح کی 2 رکعت نماز رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے، 4 کیوں نہیں رکھی اور 1 کیوں نہیں رکھی اور 3 کیوں نہیں رکھی. نہیں بتایا جا سکتا. جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ صرف اندازہ ہے کہ ممکن ہے، جہاں ممکن لگ جائے وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن اگر ممکن ہٹا کے کوئی بات کہی جائے تو وہ غلط ہے. توجہ رکھیے گا، اس
لیکن احکام کی جو حکمت عملی ہے اور جو حکمت اس کے پیچھے پوشیدہ ہے وہ صرف قدرت جانتی ہے، قدرت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم تقلید کے معاملے میں، تم ایمان کے معاملے میں، تم اصول دین کے معاملے میں جتنی چون و چرا کرنا چاہو کر لو، لیکن احکام کے معاملے میں تمہیں چون و چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے تو وہ کیوں نہیں، ایسے کس طرح سے ہے ویسے اس طرح کس طرح. جب مجتہد کو نہیں معلوم ہے تو تم کہاں سے اس کی حکمت کو سمجھ سکتے ہو؟ ایک صلوات پڑھیں محمد حکمت عملی اللہ نے محفوظ رکھی ہے، نہیں بتایا کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے ہدف کیا ہے، یہ کیوں اللہ نے. تو اب اللہ کا ایک عنوان صرف یہی بات ہے کہ سوچنے والی بات ہے کہ خدا بند علم رکھنا چاہتا تو صبح کی 8 رکعت رکھ دیتا. توجہ رکھیے گا، لیکن اللہ کو بندے کا آرام کا بھی خیال ہے اور اسی بنیاد پہ شاید 2 رکعت نماز صبح رکھی گئی کہ ہم تم سے 8 رکعت کا مطالبہ نہیں کرتے، صرف 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ کافی ہے. توجہ رکھیے گا، یہ اللہ کی طرف سے اسے کہتے ہیں شریعت سہلا. حالانکہ اس کا بہت بڑا مفہوم جو ہے دوسرا بھی ہے کہ شریعت سہلا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، کبھی بات آئے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن یہ اللہ کی طرف سے بہرحال ہم اور آپ کے لیے اگر اپنے اعتبار سے سوچے اللہ کی حکمت جو بھی ہو، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کی اپنے اور آپ کے اعتبار سے سوچے تو اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے کہ صبح صرف 2 رکعت نماز ہے. اب آپ سوچئے 2 رکعت نماز پڑھنے میں لوگ اتنی ڈنڈی مارتے ہیں، اگر خدا 8 رکعت نماز رکھ دیتا. ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. توجہ فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو اللہ نے انہیں خلق اپنے جیسا کیا تھا، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے جو اس نے بھیجا اس کائنات میں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اپنے جیسا خلق کیا اور جو چیز ان کی طرف نسبت پا گئی یا ان سے منسوب ہو گئی اس کی عظمت کو بھی اللہ نے محفوظ کر لیا، اس کے احترام کو بھی اللہ نے محفوظ کر لیا. اب بھیجا ہے تو اب دیکھیے آپ اور فرمائیے گا خلق اپنے لیے کیا اور بھیجا ہمارے لیے. حکم کیا کیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم اسے بھیج رہے ہیں تو اپنی رحمت بنا کے بھیج رہے ہیں. یہ لطف و کرم ہے خدا کا، یہ عنوان ہے اللہ کا کہ ہمارا نبی ہمارے لیے رحمت بن کے آیا ہے. کبھی میں نے آپ سے کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا اور یہ بات کہی تھی میرے خیال سے 2-4 سال پہلے آپ کی خدمت میں اسی آیت کے ذیل میں نے عنوان شاید اسی آیت کو بنایا تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اسے بنایا ہے، بھیجا ہے کائنات میں. نہیں بھیجا، اگر بھیجا ہے تو رحمت بنا کے، نہیں بھیجا ہے اگر بھیجا ہے تو رحمت. یہ بھی حاضر ہے، محدود کیا جا رہا ہے نبی کی ذات کو رحمت کے دائرے میں کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو صرف رحمت بن کے آیا ہے، صرف رحمت. توجہ رکھیے گا، اور جہاں صرف رحمت ہو وہاں جلال کا اور غضب کا کوئی عنوان پیدا نہیں ہو سکتا ہے. توجہ رکھیے گا. اب یہی وجہ تھی. اب اسی عنوان سے دیکھیے کہ بہت سے لوگ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ جب فلاں اتنا برا تھا، دھکا اتنا غلط تھا، فلاں اتنا بد کردار تھا تو نبی اپنے پاس اسے بٹھاتے کیسے؟ بھیا وہ رحمت للعالمین تھا، وہ رحمت تھا، وہ اپنی بارگاہ میں بٹھا تو سکتا تھا، کسی کو اپنی بارگاہ میں سے اٹھا نہیں سکتا تھا. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی اس حد تک ذلیل ہو جائے کہ نبی اسے اپنی بارگاہ سے اٹھا دے تو اس میں رحمت پہ حق نہیں آئے گا، بلکہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ رحمت للعالمین ہے تو یہ کتنا ذلیل اور کس قدر گر گیا تھا کہ رحمت للعالمین نے اسے اپنی بارگاہ سے اٹھا دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد سوچنا پڑے گا. وہ کہ جو دشمنوں کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار، وہ کہ جو عیسائیوں سے بھی بہت مظاہرہ کرتا تھا، وہ اگر کسی کو برن جو اٹھا رہا ہے تو سوچنا پڑے گا کہ اس نے کون ایسا عمل انجام دے دیا کہ جس کی بنیاد پر رحمت غضب میں بدل گئی. توجہ رکھیے گا، رحمت قدم پہ بدل گئی. یہاں چہرے پہ شکن، نبی کے چہرے پہ کبھی شکم نہیں دیکھی گئی، نبی کے چہرے پہ کبھی غصے کے آثار نمودار نہیں ہوئے، نبی کا چہرہ کبھی ناراحت نہیں دیکھا گیا. توجہ رکھیے گا.
یہ آثار کچھ ہی موقع اور خاص خاص موقع پہ ہمیں نظر آئے. اگر پوری تاریخ دیکھی جائے تو اللہ نے اسے رحمت بنا کے بھیجا تھا. اللہ نے اسے رحمت، اور رحمت کا عنوان کیا ہے کہ سارے انبیاء کی تاریخ شروع سے لے کر کے آخری نبی تک، پہلے نبی سے لے کر کے آخری نبی تک اٹھا کے دیکھ ڈالیے، ہر نبی کا کہیں نہ کہیں صبر کا باندھ ٹوٹا ضرور ہے. اور ایک موقع ایسا ضرور آیا کہ اس نے ہاتھوں کو بلند کیا. میرے معبود اب یہ باتوں کے بھوت نہیں ہیں، اب یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں، اب ان کے لیے عذاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا، ان کے لیے عذاب بھیج دے. توجہ رکھیے گا ہر نبی نے، لیکن نبی کی، ہمارے نبی کی 63 سالہ حیات کے درمیان میں ایک موقع ایسا نہیں آیا ہو کہ جہاں ہمارے اور آپ کے نبی نے ہاتھوں کو بدل کے اللہ سے بددعا کیا، شکوہ بھی کیا ہو اپنی امت کا. اور فرمائیے گا بلکہ اس کے برعکس اگر کبھی عذاب آ گیا تو قدرت نے اسے، نبی نے اسے واپس کر دیا. یہ کہہ کے میرے معبود ناسمجھ ہیں، نادان ہیں، کمعقل ہیں، سدھر جائیں گے، بخش دے، معاف کر دے. جبریل آئے گا یا اللہ کہیے تو انہیں دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دوں. لیکن اللہ کے نبی نے آئے ہوئے عذاب کو واپس کر دیا. اب ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ ہر نبی نے بددعا کر کے عذاب بلوا لیا، اس نبی نے آیا ہوا عذاب واپس کر دیا، یہ ہوا کیوں؟ ہر نبی آئے عذاب بددعا کر کے بلوا رہا ہے، یہ نبی آیا ہوا عذاب واپس کر رہا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجہ تھی، کیا سبب تھی؟ تو اب اس کا جواب بہت سے لوگ یہی دیتے ہیں کہ چونکہ یہ نبی رحمت بن کے آیا تھا، لہذا تقاضا رحمت یہ تھا کہ وہ عذاب کو واپس کر دیتا، اور ہر نبی نے عذاب کو بلوا لیا. تب ایک یہاں پہ سوال ہوتا ہے، کہنے کو تو کہہ دیا جائے لیکن ایک نبی کی حرمت کو بچا لیا، باقی انبیاء کی رحمت کو آپ نے داؤں پہ لگا دیا. توجہ رکھیے گا یہ نبی رحمت تھا تو کون سا نبی تھا کہ جو رحمت نہیں بن کے آیا تھا؟ بے سوال ہے کہ نہیں؟ کون سا نبی تھا کہ جو رحمت نہیں بن کے آیا تھا؟ اب یہ اور بات ہے کہ اس کے رحمت کا دائرہ شاید محدود ہو، اس کے رحمت کا دائرہ، اس لیے کہ کوئی نبی ایک خاندان کے لیے آیا، کوئی ایک قبیلے کے لیے آیا، کوئی ایک قوم کے لیے آیا، کوئی ایک شہر کے لیے آیا. الگ الگ نبی تو اب ان کی جتنی نبوت کی رینج تھی اتنی ان کی رحمت کی رینج ہے، جتنی ان کی نبوت کی رینج تھی اتنی ان کی. اور اللہ نے جب انہیں بھیجا تو پہلے یہ کہا کہ میں کون ہوں، پہلے اپنے بارے میں بتائے کہ میں رب العالمین ہوں، عالمین کا رب ہوں. توجہ رکھیے گا اور اسے جو بھیج رہا ہوں تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا رب العالمین کی رینج ہے اتنی اس نبی کی رحمت کی رینج ہے. تو ہر نبی رحمت بن کے آیا، تو جب ہر نبی رحمت بن کے آیا اور یہ بھی رحمت بن کے آیا تو ہر نبی نے بددعا کی. کس نے بددعا کیوں نہیں کی؟ کس نے بددعا کے لیے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو عزیزان گرامی اگر آپ غور کیجئے گا اور انبیاء کی تاریخ کا جائزہ لیجئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر نبی جب تک سمجھانے کے راستے کھلے رہے نبی نے بددعا نہیں کی. کسی نبی نے بھی جب تک اس کے سمجھانے کے راستے کھلے رہے اور اسے یہ محسوس ہوتا رہا کہ راہ ہدایت باز ہے، کھلا ہوا ہے اور یہ سمجھ سکتا ہے، راہ راست پہ واپس آ سکتا ہے، اس کے پاس حجتیں سمجھانے کے لیے رہیں. توجہ رکھیے گا تب تک اس نے بددعا نہیں کی. لیکن جب ساری دلیلیں ختم ہو گئیں، سارے برہان تمام ہو گئے، ساری حجتیں ختم ہو گئی تو اب نبی نے دیکھا کہ میری جھولی میں کوئی حجت نہیں بچی، کوئی دلیل نہیں بچی، کوئی برہان نہیں بچا اور انہوں نے مانا نہیں. تو اب بددعا کی کہ اب یہ بعد آنے والے نہیں ہے. آپ سوچئے جناب نوح نے کتنا انتظار کیا، 1-2 دن انتظار. اب 900 برس سے لے کر کے 2500 برس تک کی عمر ان کی تاریخ میں لکھی ہے. 900 برس، بہرحال 1200 برس تبلیغی عمر ان کی یہ تحریر ہے کہ 1200 برس تک ہم نوح انتظار کرتے رہے کہ یہ سدھر جائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اتنے برس انتظار کرنے کے باوجود جب کوئی نہ مانے اور ساری حجتیں، ساری دلیلیں، سارے استدلال ختم ہو گئے تو اب نبی نے دعا کی کہ میرے معبود اب یہ ماننے والے نہیں ہیں. توجہ رکھیے گا اب عذاب بھیج دے تو کسی نبی نے بھی اس وقت تک بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا جب تک کہ اس کے پاس سمجھانے کے لیے حجتیں اور دلیلیں
باقی رہی، جب حجتیں اور دلیلیں ختم ہو گئی تب بددعا کی ہے۔ ہمارا اور آپ کا نبی بددعا کیسے کر دے؟ ابھی دلیلیں برقرار ہیں، حجتیں باقی ہیں، نبی کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں نہ سمجھا سکا تو علی سمجھا دیں گے، علی نہ سمجھا سکے تو حسن سمجھا دیں گے، حسن نہ سمجھا سکے تو حسین سمجھا دیں گے، حسین نہ سمجھا سکے تو زین العابدین سمجھا دیں گے، زین العابدین نہ سمجھا سکے تو محمد باقر موجود ہیں، محمد باقر نہ سمجھا سکے تو جعفر صادق آنے والے ہیں، جعفر صادق نہ سمجھا سکے تو موسی کاظم بتائیں گے، موسی کاظم نہ بتا سکے تو محمد تقی ہے، محمد تقی نہ بتا سکے تو علی نقی موجود ہے، علی نقی نہ سمجھا سکے تو حسن عسکری بتا دیں گے، اور اگر حسن عسکری نہ سمجھا سکے تو آخری آنے والا آ رہا ہے وہ سمجھا دے گا۔ اب اگر کوئی اس کی بھی نہ مانے تو اب قیامت عذاب بن کے نازل ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد ہوتا ہے اس عنوان سے یہ رحمت بن کے آیا تھا، لیکن اس بات کی طرف خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری طرح وہ کھا رہا ہے، ہماری طرح وہ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے دھوکہ کھا کے اپنے جیسا سمجھ لینا۔ توجہ رکھیے، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا، ایک صلوات پڑھیں میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ انسان کی حجت کے لیے عقل کافی تھی۔ توجہ رکھیے گا، انسان کو سمجھانے کے لیے اور انسان کو اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے انسان کی عقل کافی تھی۔ توجہ رکھیے گا، لیکن اب آپ غور کیجیے گا، دوسری وجہ نبی کو اس دنیا میں بھیجنے کی، وہ میں آپ کی اصل وجہ اور حقیقت یہی ہے کہ جس کی وجہ سے بھیجا اللہ نے انبیاء کو، وہ بتانا مقصود ہے کہ عقل اللہ کے ذریعے سے عقل کے ذریعے سے اللہ کو جانا جا سکتا تھا، عقل کے ذریعے سے اللہ کو جانا جا سکتا تھا، لیکن عقل ایک ایسی شے کا نام ہے کہ جس کے اندر امکان خطا بھی پایا جاتا ہے۔ انسان اللہ کے بارے میں جان تو لیتا کہ اللہ ہے، لیکن اس عقل سے یہ پتہ لگانا مشکل تھا کہ اگر ہے تو کیسا ہے۔ غور کیا میں کیا کر رہا ہوں؟ اس عقل کے ذریعے سے یہ پتہ لگانا کہ اللہ ہے تو کیسا ہے اور کس عنوان سے ہے، جسم جسمانیات رکھتا ہے یا جسم جسمانیات سے عاری ہے، مکان رکھتا ہے یا مکان نہیں رکھتا، محدود ہے یا لامحدود ہے، کیا ہے اللہ کا عنوان، اس عقل سے پتہ لگانا بڑا مشکل تھا۔ توجہ رکھیے گا، تو عقیدہ توحید تو انسان تک آ جاتی، لیکن عقیدہ توحید کیسی ہونی چاہیے اور کس عنوان کی ہونی چاہیے، اس کی صحت نہ ہو پاتی، اسے درست نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لہذا اللہ نے عقیدہ توحید و عدل کے بعد ایک عقیدہ رکھا نبوت۔ نبوت کیوں رکھا؟ تاکہ انسان کا عقیدہ توحید درست کیا جا سکے، اس لیے رکھا تاکہ انسان کا عقیدہ توحید درست ہو سکے۔ جیسا اللہ ہے ویسا مانا جائے، جیسا اللہ ہے ویسا پہچانا جائے۔ وہ جسم نہیں رکھتا، انہیں بتایا جائے، وہ مکان نہیں رکھتا، انہیں خبر دی جائے، اور اس کو اس طریقے سے پہچانوایا جائے کہ جس طریقے سے خداوند عالم ہے، جس طریقے سے اللہ ہے۔ تو اسی لیے عقیدہ توحید و عدل کے بعد قدرت نے عقیدہ نبوت و رسالت کو رکھا کہ یہ نبوت و رسالت ہے کہ جو تمہارا عقیدہ توحید درست کرے گی، اس کے ذریعے سے تمہارا عقیدہ توحید درست ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، اب غور فرمائیے گا، جنہوں نے عقیدہ توحید کے عقیدہ نبوت و رسالت کے ساتھ عقیدہ توحید کو سمجھا، وہ توحید کو ویسا ہی مانتے ہیں کہ جیسا نبی اور رسول نے بتایا اور جیسا اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ لیکن جنہوں نے نبوت اور رسالت کو ہٹا کے ڈائریکٹ کہا یا اللہ، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جسم کے بھی قائل ہو گئے، مکان کے بھی قائل ہو گئے، فرد تخت پہ بیٹھا ہوگا اور اتنا بھاری بھرکم ہوگا کہ جب خدا تخت پہ بیٹھے گا تو تخت شرمرا جائے گا، چوں چوں کی آواز آئے گی، جس طریقے سے کہ ایک بڑے تنوتوش کا آدمی ایک نازک سی پتلی سی کرسی پہ بیٹھ جائے۔ توجہ رکھیے گا، یہ ہے روایت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، اٹھا کر کی کتابیں دیکھیے کہ بیٹھے گا اور پھر اس کے بعد جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، اتنا جہنم میں ڈالا جائے گا کہ جب سب ختم ہو جائے گا تب بھی شکوہ کرے گی جہنم کہ میرے معبود میرا پیٹ نہیں بھرا،
میرا شکم نہیں بھرا تو اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا. آپ غور فرمائیے, وہی خدا کہنا ہے کہ جہنم میں سوائے گنہگار کے کوئی نہیں جا سکتا, کوئی خطا کار وہی جائے گا, اور کوئی اچھا عمل انجام دینے والا جنت کو دیکھے گا بھی نہیں. دور جنت میں آپ سوچیے خود ہی اپنا پیر جہنم میں ڈال رہا ہے, تو ہم سے اچھے تو جہنم والے ہوئے. جنت کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اللہ ہاتھ ڈالے گا کہ پیر ڈالے گا. جہنم کے بارے میں صرف جہاں خدا ہے بھیا وہی چلو. یہ سلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روایت میں نے ڈھونڈا کہ ملتا ہے کہ جنت کے بارے میں کہ اللہ جنت میں اپنا منہ ڈال دے گا, جنت میں اللہ اپنا ہاتھ ڈال دے گا, جنت میں اللہ اپنی انگلی کچھ تو کم سے کم نہیں. لیکن جہنم کے بارے میں روایت ملتی ہے جب وہ شکوا کرے گی اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا. آپ توجہ رکھیے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیوں یہ کیوں ہوا؟ اور اس کے حوالے سے یہ خطا کہ ہر جمعرات کو اللہ گدھے پہ بیٹھ کر کے دنیا میں آتا اور آپ کہتا ہے کہ مجھ سے بخشش لے لو. سواری کوئی قاعدے کی اللہ کو نہیں ملی. ایک سلام پڑھے محمد والا. آپ کو دیجیے گا. تو اب یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے عقیدہ توحید کو عقیدہ نبوت اور رسالت سے ہٹا کے سمجھنے کی کوشش کی. توجہ رکھیے گا. لیکن اگر عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ نبوت اور رسالت کو رکھتے تو وہ توحید آپ تک پہنچتی کہ جو توحید خدا پہنچانا چاہتا ہے, جس عنوان سے اپنا تعارف پیش کرنا چاہتا ہے, جس عنوان سے اپنی معرفت عطا کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ نے عقیدہ توحید اور نبوت کو ہٹا دیا. نتیجہ یہ ہے کہ توحید تو ملی لیکن وہ توحید نہیں ملی کہ جو اللہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. تو اللہ نے عقیدہ توحید اور نبوت کو اس لیے رکھا تاکہ عقیدہ توحید درست ہو سکے. عقیدہ نبوت اور رسالت کو اس لیے رکھا تاکہ عقیدہ توحید کی درستگی ہو سکے, وہ صحیح ہو سکے. یہ بتائیں گے کہ اللہ کیسا ہے, یہ سمجھائیں گے کہ اللہ. لیکن عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے, تو ایک عنوان وہ تھا کہ جس نے عقیدہ توحید کو بغیر نبی اور امام کے مان لی, نبی کے مان لیا اور رسول کے مان لیا, تو عقیدہ توحید گڑبڑ ہو گئی. لیکن ایک دوسرا مرحلہ بھی آیا کہ عقیدہ توحید تو درست ہو گیا, لیکن عقیدہ نبوت کے جو اللہ کو سمجھانے آیا تھا, جو اللہ کو بتانے آیا تھا, جو اللہ کے بارے میں خبر دینے آیا تھا, وہ عقیدہ نبوت چونکہ وہ ہمارے جیسا بن کے صورت شکل میں ہمارے جیسا تھا, لہذا عقیدہ توحید تو درست ہو گیا, عقیدہ نبوت گڑبڑ ہو گیا. عقیدہ رسالت میں گڑبڑی آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے, جیسے ہم خطا کار ہیں ویسے اس سے بھی خطا کا امکان ہے, جیسے ہم گناہ کر سکتے ہیں ویسے اس سے بھی گناہ کا امکان ہے. اس کی ذاتی زندگی الگ ہے, اس کی گھر والی زندگی الگ ہے, اس کی رسالت والی زندگی الگ ہے. نبی کو دو حصوں میں بانٹ کر کے رکھ دیا ہم نے. توجہ فرمائیے گا. تو ہمارا عقیدہ توحید تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا لیکن عقیدہ نبوت گڑبڑ ہو گیا. تو اللہ نے جس طریقے سے عقیدہ توحید کی درستگی کا انتظام کیا عقیدہ نبوت اور رسالت کے ذریعے سے, ویسے ایک چیز اور چاہیے تھی کہ جو عقیدہ توحید کو درست کر, عقیدہ رسالت کو درست کر سکے, عقیدہ نبوت کو درست کر سکے. اور اسی وجہ سے اللہ نے عقیدہ توحید کی درستگی کے لیے رسالت و نبوت کو رکھا. رسالت و نبوت کی درستگی کے لیے اللہ نے ولایت کو رکھا کہ یہ عقیدہ ولایت ہے کہ جو عقیدہ رسالت و نبوت کو درست کرے گا, لا الہ الا اللہ کو درست کرے گا, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ کی درستگی کے لیے ہے علی ولی اللہ. ایک سلام رکھو گے. یہ تسلسل ہے, تم یہ چاہتے ہو کہ توحید تک اس طریقے سے پہنچو گے, تو توحید تک پہنچنے کا حق ہے تو تمہیں نبوت سے سمجھنا پڑے گا کہ توحید کیا ہے, رسالت سے سمجھنا پڑے گا کہ وحدانیت کیا ہے, اللہ ایک ہے تو کیا مطلب, اللہ کیا ہے, قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے, اللہ کی قدرت ہے تو کس عنوان سے, اللہ دیکھتا ہے تو کس عنوان سے, اللہ سنتا ہے. تو یہ عقیدہ درست کون کرے گا؟ عقیدہ رسالت و نبوت. لیکن نبوت و رسالت کا عقیدہ یہ بھی کم معاملے والی بات نہیں ہے. اگر اللہ کے حوالے سے کسی عنوان سے کمی آ جائے تو رسالت و نبوت ناراض ہو جائے گی, اور رسالت و نبوت میں اگر گڑبڑی کی تو خدا ناراض ہو جائے گا. توجہ رکھیے گا, یہ ایک عنوان ہوتا ہے اور اللہ
ہر چیز میں نے اس سے پہلے کئی مجلسوں میں اسی سال بھی عرض کیا ہے کہ اللہ نمازی کے بے نمازی کے حوالے سے اتنی تن گفتگو نہیں کرتا، بے عمل کے حوالے سے اتنی تن گفتگو نہیں کرتا، لیکن جب رسالت و نبوت کی باری آتی ہے اور کوئی ذرا سا بھی ایک ادھر ادھر نبی کے حوالے سے چھوٹی سے چھوٹی بات اپنی نبی کی توحید کے حوالے سے قدرت کو برداشت نہیں ہے، آواز نہ بلند کرنا، آپ توجہ رکھیے گا، آواز نہ بلند کرنا، اور اگر کر دیا تو جزا ہے کہ تمہاری زندگی بھر کے کیے ہوئے اعمال حبس کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ ہمارے نبی پہ اگر آواز بلند کی تو تمہاری زندگی بھر کے کیے ہوئے سارے اعمال قدرت خداوند عالم حق کر لے گا، یعنی گویا نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکات دیا، کچھ نہیں دیا، سارا اعمال تمہارا ختم ہو جائے گا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے اور پہنچ کے کہو گے میرے معبود، اور اپنا دفتر اعمال پیش کرو گے، میرے معبود یہ نمازیں ہیں، یہ روزہ ہے، یہ زکات ہے، یہ خمس ہے، یہ واجبات ہیں، یہ سب کچھ ہے، تیری خدمت میں مجھے جزا دے دے، مجھے اجر دے دے۔ عجب نہیں قدرت آواز دے کہ آج ہم سے اجر مانگ رہے ہو، یاد ہے ہم نے بھی کبھی تم سے اجر مانگا تھا، میرے نبی نے نہیں مانگا تھا، میں نے منگوایا تھا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نبی نے نہیں مانگا تھا، قل کے ذریعے سے میں نے منگوایا تھا، تو کل اگر اجر دیا ہوتا تو آج ہم سے اجر مانگتے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے ایک ہی عنوان ہے۔ تو عقیدہ توحید و رسالت کو کیسے درست کیا جائے؟ کہا کہ عقیدہ ولایت کو رکھا، عقیدہ امامت کو رکھا کہ یہ تمہارے عقیدہ رسالت و نبوت کی درستگی کے لیے، اگر اس کے ذریعے سے اس کے وسیلے سے عقیدہ نبوت و رسالت کو مانو گے تو تمہیں بھی نبوت و رسالت درست ملے گی، ورنہ کہو گے نبی ہمارے جیسا خطا کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ ساری باتیں، لیکن جب ہمارے وسیلے سے مانو گے تو تم سوچو گے کہ جب ولی اتنا بڑا عالم ہے تو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا کہ جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ علمنی رسول اللہ الف بابن، کہ نبی نے مجھے 1000 باب سکھائے، میں نے ہر باب سے 1000 باب بنا لیے، تو اسے جاہل نہیں کہو گے بلکہ کائنات کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا صاحب علم کہتے ہوئے نظر آؤ گے۔ جب ولی اتنا صاحب اختیار ہے کہ اشارے پہ سورج پلٹ آ رہا ہو تو اس کا نبی کتنا بڑا صاحب اختیار ہوگا، تمہیں احساس ہوگا اس کے قدرت و اختیار کا۔ توجہ رکھیے گا، جب نبی ولی ایسا ہے کہ جو ہر مرحلے اور ہر مشکل کو حل کرتا ہوا نظر آئے تو اس کے نبی کی مشکل کشائی اور اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، تم اس کا اندازہ اس وقت کرو گے کہ جب نبی اور رسول کو اس طریقے سے مانو گے جس طریقے سے ہم منوانا چاہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھ محمد کامل کرنے والے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسی تسلسل کے ساتھ قبول کیا جائے تو انسان کا ایمان بھی کامل ہوگا اور انسان واقعی مسلمان بنے گا، لیکن اگر کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا جائے تو ناقص اور آدھا اسلام و ایمان اس تک پہنچا ہے، کامل ایمان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ توجہ رکھیے گا، عقیدہ ایک ایسی جگہ کا نام ہے کہ جسے اس عنوان سے ہونا چاہیے کہ جب انسان آپ کی باتوں کو سنے تو کم سے کم اسے کہیں نہ کہیں دلیل نظر آئے، لاجک نظر آئے اور برہان نظر آئے کہ جو گفتگو کی جا رہی ہے اس کے اندر لاجک پائی جاتی ہے، عقیدہ پایا جاتا ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں وہی جسے کہہ لیجیے کہ جو چیز انسان اپنے دل میں گرہ بنا لیتا ہے، دو چیزیں عقد سے بنا ہے، عقد کے معنی ہے گرہ دینا، کسی چیز کو گرہ دینا اسے کہتے ہیں عقد، اسی سے بنا ہے عقیدہ کہ جب کسی بات کو انسان دل میں بٹھا کے گرہ کر لیتا ہے کہ وہ نکلنے نہ پائے اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ توجہ رکھیے، اسے کہا جاتا ہے عقیدہ، اور یہ جو گرہ ہوتی ہے جو بغیر دلیل اور بغیر جب تک دلیل برہان لاجک نہ آ جائے وہ گرہ نہیں ہو پاتی، یہ چیز
اور انسان جب اس دلیل کے ذریعے سے اور برہان کے ذریعے سے عمل انجام دیتا ہے تو دیکھنے والا دیکھتا ہے، بلا وجہ کا اعتراض تو کرتا ہے لیکن آپ کے عقیدے پہ کبھی اٹیک نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے دلیل کے ساتھ ہے، استدلال کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ پایا جائے تو نتیجہ یہ ہوا کہ کائنات کا کوئی بھی انسان جب آپ کی کتاب پڑھے گا تو اس کو ایسی بے عقلی والی باتیں اتنی زیادہ نظر آئیں گی کہ وہ قلم اٹھائے گا تو آپ کی متضاد باتوں کو جب تحریر کرنا شروع کرے گا تو اب کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو آج اسلام کے حوالے سے جو اعتراضات ہوئے اور جو باتیں لکھی گئی، اس میں دوسروں کو قصور ٹھہرانے سے پہلے انسان کو یہ دیکھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بے قصور نہیں، وہ قصوروار ہیں، لیکن ان کو قصوروار ٹھہرانے سے پہلے ذرا ہمیں اپنی کتابوں کو بھی کھول کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں واقعا ہم نے بھی تو کوئی ایسی بات نہیں لکھ دی ہے کہ جس کی بنیاد پہ توہین رسالت ہو رہی ہو۔ توجہ رکھیے گا، توہین رسالت ہو رہی ہو، اور یہ شان ہے آپ کے ائمہ معصومین کی، خداوند عالم جسے کہہ لیجیے کہ اس کا لطف و کرم ہمارے شامل حال تھا کہ ہم اس مذہب سے متمسک ہوئے کہ جس مذہب سے متمسک ہونے کے بعد ولایت کا دامن ہمارے ہاتھ میں آیا کہ ہمارے عقیدے کی درستگی کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا، اور ایک ہمارے سامنے قانون دے کے چلے گئے کہ اس قانون کے تحت اور ان باتوں کو اس طریقے سے مانو گے اور عمل کرو گے تو کبھی کوئی دوسرا تم پہ نہ اعتراض کر سکتا، اور اگر اعتراض ہوگا تو بیجا اعتراض ہوگا، بجا اعتراض کہ ایک صاحب عقل جب دیکھے گا تو یہ کہے گا نہیں یہ اعتراض قابل قبول نہیں ہے۔ آپ توجہ رکھیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک یہ عنوان ہوتا ہے، بس میری گفتگو ختم ہو گئی اور اپنی منزل پہ آ گیا میں۔ تو یہ تسلسل ہے کہ نبی توحید کے بعد نبوت کو مانا جائے تاکہ عقیدہ توحید درست ہو سکے۔ توحید نبوت سے درست ہو رہی ہے تو اب عقیدہ نبوت و رسالت کو درست کرنے کے لیے آپ کو ایک عقیدہ ہے کہ جسے عقیدہ ولایت و امامت کہا جاتا ہے۔ یہ بتائیں گے کہ نبی کیسے تھے، یہ سمجھائیں گے کہ نبی کا عنوان کیا ہے، یہ سمجھائیں گے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اور جب احترام نبی آپ تک پہنچ جائے گا تو آپ خود بخود اس کی آل کا احترام کرنے لگیں گے۔ لیکن جب آپ تک صحیح عقیدہ توحید اور عقیدہ نبوت نہیں پہنچے گا تو جب آپ کی نگاہ میں نبوت کا کوئی احترام نہیں ہے تو اس کی آل کی کیا حیثیت اور اس کے خانوادے کی کیا حیثیت۔ توجہ رکھیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی کا یہی منظر ہمیں کربلا کے میدان میں دیکھنے کو ملا، اور یہی سبب کہ جس کی بنیاد پہ کربلا ہمیں نظر آئی۔ عزیزان گرامی، اگر واقعاً احترام نبی ہوتا، اگر واقعاً احترام رسول ہوتا تو ہمیں کربلا دیکھنے کو نہ ملتی، اور کربلا میں وہ واقعہ رونما نہ ہوتا کہ جو ہوا ہے کہ انسانیت جس کے اوپر شرمسار ہو جائے۔ ایسا واقعہ کربلا میں اگر ہمیں دیکھنے کو ملا صرف اس بنیاد پہ کہ ہم نے نبی کو ویسے نہ پہچانا کہ جیسے خدا پہچانوانا چاہتا تھا، وہ تعلق ہمارا نبی کے پاس نہیں، ہمارے پاس نبی کا نہیں ہے کہ جس عنوان سے خدا تعلق پیش کرنا چاہتا تھا۔ آپ سوچئے کہ کربلا کے میدان میں حسین اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کے گئے تھے، عورتوں کو بھی لے کر کے گئے تھے، لیکن کیسا ظلم و ستم ڈھایا گیا اور کس عنوان سے نبی کی آل کے اوپر ظلم کیا گیا ہے کہ جب عصر کا ہنگام آیا ہے تو مردوں میں صرف اور صرف دو شخصیتیں بچیں، ایک بچہ کہ جسے امام تھا اور امام محمد باقر کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایک بزرگوں میں سید سجاد، اور سب کی گودیاں ہو جائیں، نہ کوئی بزرگوں میں رہا، نہ کوئی جوانوں میں رہا اور نہ کوئی بچوں میں رہا۔ اور اس کے بعد اگر یہ مرحلہ تھم جاتا تو بھی کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے یہ ظلم تھا، تاریخ لکھ دیتی کہ بھئی ان کے باپ کو بھی شہید کیا گیا، ان کے بھائی کو بھی شہید کیا گیا، ویسے ہی حسین کو بھی قتل کر دیا گیا، حسین کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن عزیزان گرامی، اس کے بعد جو ظلم ہوا ہے نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی نظر آیا ہے کہ خیموں میں آگ لگائی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، اور 4 سال کی بچی سکینہ ہے، بچوں کے گالوں پہ تماچے مارے جا رہے ہیں، تیار بدیار بے ممنوع چادر پھرایا جا رہا ہے۔ 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی۔ ہاں عزیزان گرامی، عاشورہ کا دودھ اٹھایا آپ نے، بڑی زحمت کی، بڑی محنت کی، واقعاً تھک گئے ہوں گے، لیکن آج کی شب بڑی سکون کی بیتی ہوگی، اطمینان کے ساتھ سوئے ہوں گے کہ محرم کا حسن و خوبی گزر گیا، اب سکون ہو گیا، اب ہم اپنی ذمہ داریوں سے سلوک دوش ہو گئے۔ لیکن اب تو زینب کی ذمہ داریاں شروع ہوئی ہے، یہ شب بھی
بیویوں پہ کیسی بیتی ہوگی آپ اس کا اندازہ لگائیے گا. پوری رات زینب سو نہ سکی. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بیویاں اور بچے خاک کربلا کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, زینب کو خیال آیا ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے پورے سارے بچوں کو ساری عورتوں کا دلایا پھرنے لگی. خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس شب کی داغینی کا فائدہ اٹھا کے کوئی ظالم آ کر کے بیویوں کو یا بچوں کو نقصان پہنچا دے. دلایا پھرتے ہوئے دبتن دیکھا کہ ایک سوار ہے جو نقابپوش ہے, چلا آ رہا ہے. زینب فوراً آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر سوار کو روکا. اے سوار ٹھہر جا, دیکھ بچے ابھی ابھی سوئے ہیں, دیکھیے آرام کر رہے ہیں, ہمارے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں بچا, تجھے جو کچھ چاہیے آنا آگے سما لوٹ لینا. لیکن ابھی تو وہ سوار ہے کہ بڑھتا چلا آ رہا ہے. بیوی نے پھر کہا دیکھ ان کے باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ چکا ہے, یہ یتیم ہے, یہ اسیر ہے, یہ مسکین ہے. دیکھیے ابھی اپنے وارثوں کو یاد کرتے ہوئے تھک کے سوئے ہیں, انہیں آرام کرنے لے, تجھے جو کچھ چاہیے صبح آ کے لے لینا. لیکن وہ سوار ہے کہ روکتا نہیں, آگے چلا آ رہا ہے. شیر ذوالجلال کی بیٹی تھی, جلال آگے بڑھ کے لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال دیا کہ تجھے علی کی بیٹی زینب روک رہی ہے, تو رک نہیں رہا ہے. یہ سننا تھا کہ اس سوار نے اپنا نقاب پہنا. اے زینب تم نے نہ پہچانا, میں تمہارا بابا علی مرتضیٰ ہوں. عزیزو زینب کے دل میں کیا بیتی ہوگی, قدموں سے لپٹ گئی ہے بابا, اب آئے ہو بھیا, ہمارا گیا, ہمارا بھاگر اجڑ گیا, سروں سے چادریں چھینی گئی, سکینہ کے گال میں تماچے مارے. وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.